अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद में खावर घुमन साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शौकत तरीन साहब भी होंगे, साबिक वजीर खजाना, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो पूरी सियासत है वो घूम रही है इकॉनमी के इर्द गिर्द। और अगर आप लोग जानते होंगे पिछले 48 घंटों में जिस तरह तेज़ी से डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपया इसकी कदर गिरी है, इससे मामला किस तरफ जा रहे हैं, साथ साथ कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स ने बैठकर फाइनली इकोनॉमी के ऊपर बात ना की तो शायद ये मामलात हर किसी के हाथ से निकल जाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ तरीन साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तरीन साहब। सर, सबसे पहले तो जरा लोगों को ये बताइए, बड़ी तशवीश है उनमें कि ये जो 2 दिनों में बड़ी तेजी से ये डॉलर गिरा है, क्या ये कहीं यहाँ पे आके मुस्तहकम हो गया है या ये मजीद डिवैल्यूएशन होगी? क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो अब एलसीज खुल रही हैं वो 245 रुपए पे खुल रही हैं, यानी कि डॉलर मजीद आने वाले चंद दिनों में डिवैल्यू करेगा, रुपया डिवैल्यू करेगा। देखें जी, बात यह है कि इस वक्त जो है स्टेट बैंक पैसे नहीं दे रहा, डॉलर नहीं डाल रहा मार्केट में। वो बैंक्स को कह रहा है यार तुम जाके एक्सपोर्टर से पैसे लो और इंपोर्टर को दो, तो वो तो फिर एक सट्टाबाजी हो रही है ना। जो एक्सपोर्टर जिस प्राइस पे बेचने की कोशिश करेगा उतने पे वो खरीदेंगे। तो इस वक्त वैसे तो ऑफिशियली जो है 225 के ऊपर आज डॉलर क्लोज हुआ है, 224.95 पे, लेकिन जो असल में रेट है वो 227 से लेकर जिस तरह आपने कहा 242 तक चला गया है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस वक्त तक स्टेट बैंक इसमें रोल प्ले नहीं करेगा या डॉलर्स को मार्केट में नहीं डालेगा तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और स्टेट बैंक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि आके बैंक्स को साथ बैठाएं और कहें भाई आपको हमारी क्या ज़रूरत है, और फिर देखें कि इसमें फ़्लोज़ जो आ रही हैं, मतलब आउटफ्लोज हो रही हैं, वो उसकी क्या मतलब वॉल्यूम्स क्या हैं और उसको किस तरीके से ये सपोर्ट कर सकते हैं। ना ज़ाहिर है इसके बीच में इस वक्त अभी तक तो जब से ये आए हैं तो सवाए ये कि 2.3 बिलियन डॉलर जो चाइना ने रोल ओवर करना था वो हुआ है, बाकी तो आउटफ्लोज ही है ना। तो अब इनके पास ये ज़ाहिर है इनका अपना IMF प्रोग्राम भी हो गया है और इनके हाल में 10.4 बिलियन के इनके दोस्तों ने भी इनको कमिटमेंट्स दिए हैं। तो वो जो पैसे आ जाएंगे तो ये स्टेबिलिटी तो आ जानी चाहिए, लेकिन जब तक वो पैसे नहीं आएंगे तो जो मार्केट में तो पैसे नहीं होंगे स्टेट बैंक में। मतलब अच्छा, अगर शौकत साहब, स्टेट बैंक, शौकत साहब ये बताइएगा कि ये तो सब कुछ नज़र आ रहा है, 100 दिन हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को और अभी तक जो स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है। आज एक खबर जो पढ़ने को मिली है कि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं जुम्मे को। तो वजह क्या बन रही है? गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक जिसने ये सारा कुछ कंट्रोल करना है उसको हेडलेस चिकन की तरह छोड़ा हुआ है इन्होंने। देखिए, बात यह है कि किसी चीज़ को भी तो आप देख लें इस सलीके से ये नहीं कर रहे। पहले तो आते ही इन्होंने जो अच्छी भली इकानमी थी, जो इन्होंने खुद ही अपने इकनॉमिक सर्वे में कही कि अच्छी थी, इकानमी ठीक थी, तो उसको क्या किया इन्होंने? आते ही कहा कि जनाब फिजिकल डेफिसिट तो 10% पे है, 4600 बिलियन पे होगा। हालांकि उस वक्त तक 9 महीना के सिर्फ 2560 जो है बिलियन पे था, तो उसको इन्होंने 6400 कर दिया। लोगों ने कहा वो हो, अगर इतना बड़ा फिजिकल डेफिसिट होगा अगले 3 महीनों में, अगर तकरीबन 4000 अगर मतलब 3900 बिलियन अगर इन्होंने छापना है हुकूमत ने, तो उन्होंने एकदम जो है एक तो स्टॉक मार्केट गिरी, एक तो और बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, कायबर बढ़ा दिया। फिर इन्होंने कहा हो ये तो बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा, 22 अरब डॉलर का हो जाएगा, और वो इसलिए कि इनका अपना 19 का हुआ था, तो इन्होंने कहा कि उसे बढ़ चढ़ के बता दें। अब ये नहीं समझते कि मार्केट्स इन सिग्नल्स को बड़े सीरियसली देखती हैं। जब ये 22 बिलियन की बात की उस वक्त तो पूरे 9 महीने का 13.2 हुआ था। उन्होंने कहा ओहो ये तो अब कोई तकरीबन 9 बिलियन के करीब और अगर डिफिसिट हुआ 3 महीनों में तो एकदम रुपया गिरना शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये रुपया तो मतलब ये कि डॉलर तो उसकी डिमांड होगी। तो ये तो कुछ सलीका ना हुआ ना यार। आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रहे हैं तो कुछ थोड़ी मैच्योरिटी और थोड़ी सीरियसनेस होनी चाहिए। तो यही चीज़ अभी इधर भी है कि इतना बड़ा इदारा आपके पास है स्टेट बैंक, ना उसका गवर्नर आपने लगाया है, ना उनके डायरेक्टर्स। मैं तो अप्रूव करके आ गया था, वो तो पड़े थे इनके पास, मतलब इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में।
تو آپ اسی کو اپروو کر لیتے یا اس کو میں چینج کر دیتے. تو یہ ان کی جو سیریسنس نہیں ہے تو وہ میں میرے خیال ترین صاحب آپ کے نزدیک یہ وجہ کیا ہے کہ یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے نا کہ بھائی ایک ادارہ ہے جس نے ساری چیز کو کنٹرول کرنا ہے, ریگولیٹ کرنا ہے, اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے. آپ پچھلے والے کو نہیں کنٹینیو کرانا چاہتے, فیئر انف, آپ کی کال ہے, آپ نیا بندہ اپوائنٹ کر دیں. یہ اتنے بڑے گیپ کی ٹیکنیکلی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا انتظار کیا جا رہا ہے, یا کہ ڈیسیجن مفتاح صاحب کا اپنا نہیں ہے؟ کیا یہ نواز شریف صاحب نے ڈیسیجن لینا ہے, یہ کس نے ڈیسیجن لیا, یا پھر ڈار صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ ٹو مینی کوکس. دیکھیں جی, سیدھی بات ہے, یہ مفتاح کو اس کا یہ تو سیدھی بات ہے, منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے اور پرائم منسٹر آفس جو ہے اور کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کا جو ہے گورنر, اس کی یہ تعیناتی اس طرح ہوتی ہے. اب جب مفتاح کے پاس پاورز ہی نہیں ہیں, وہ جب جو بھی ریکمنڈیشن دیتا ہے اس کو پھر سیکنڈ گیس کرنا ہے. پہلے تو اتحادی بھی ہیں, وہ بھی دیکھیں گے, اس کے اسپیشلی پیپلز پارٹی بھی دیکھے گی. پھر اس کے بعد ڈار صاحب فائنل سے اگر ہیں تو اس کے بعد تو پھر اس کا مطلب ہے دیر آر ٹو مینی کوکس نا. اور وہی اسی میں یہ ساری جو ہے یہ گڑبڑ ہوئی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا پنگ پونگ کھیلتے رہیں. اچھا, یہ دو تین نئی رپورٹس آپ کی نظر سے تو گزری ہوں گی ترین صاحب. ایک تو یہ فچ ریٹنگ آئی ہے, اس میں پاکستان کے جو آؤٹ لک کو نیگیٹو کر دیا گیا, آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. موڈیز کی طرف سے جو ریٹنگ ایکشن ہے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آؤٹ لک کو نیگیٹو کر دیا گیا اسٹیبل سے. اس کے علاوہ یہ آرٹیکل آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے, جس میں جو ملک جنہوں کو ڈیفالٹ کا رسک ہے اس میں پاکستان نمبر 4 پہ ہے 2022 میں. سو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ یہ سنبھالے جا سکیں گے؟ مفتاح صاحب نے کل ایک انٹرویو میں کہا کہ ایٹ لیسٹ ڈیفالٹ نہیں کرے گا ملک. تو یہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں, اس سے ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ڈیفالٹ کے رسک سے ہم بچ گئے ہیں اس وقت امیڈیٹلی. یار ڈیفالٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا یار. ہم تو جو جس طریقے سے اکانومی چھوڑ کے گئے تھے اس میں تو ڈیفالٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر آپ انہوں نے جو نالائکیاں کی ہیں اس سے آپ کا جو ہے ریزروز گرے ہیں کہ جو 16 بلین تھا, اس کے بعد جب اینڈ پہ بھی ہم چھوڑ کے گئے تو 11.4 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بیچ میں یہ 2.3 بلین اور ایڈ کر دیں تو یہ تقریباً 13.7 یا 14 بلین کے ریزرو سے وہ اب آگے ہیں 9.2 کے 9.5 پہ. تو یہ اتنے تو گرے ہیں نا, 4-5 بلین سے تو ریزرو گر گئے. اور یہ جو ہے اس ساری چیز کو یہ سنبھال ہی نہیں سک رہے. تو جو فچ ہے اور اس نے موڈیز نے بھی یہی کہا ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ یہ سارا کچھ ڈرائیو کر رہی ہے. اور یہ پورا ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہیں اس میں یہ کہیں مطلب اپنے جو ان کی لائبلٹیز ہیں وہ پوری نہ کر سکیں. اور اس میں جو ڈیفالٹ والی بات آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو پیسے نہ ملیں, لیکن وہ تو اب IMF نے کہہ دیا کہ ہم پیسے دیں گے اور باقی اداروں نے بھی کہا ہے ہم پیسے دیں گے. اب یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, اتنا امپورٹنٹ ملک ہے کہ کوئی بھی اس کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا. لیکن وہ آپ کو اس لیول پہ لے کے آ گئے ہیں, اس دہانے پہ لے کے آ گئے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ کام کروائیں گے. اب وہ ہمارے سے تو نہیں کروا سکے, لیکن آپ وہ اڈے بھی آپ سے مانگیں گے. 2-3 کام جو اور یہ کہیں گے 2-3 کام میں آپ کو بتا دوں, وہ بتا دوں میں جی پلیز. جی اڈے آپ سے مانگیں گے, وہ کہیں گے اسرائیل کو آپ وہ کر دیں, اپنا ریکگنائز کر لیں. اور وہ کہیں گے یار یہ تمہارے ساتھ جو ایک بہت بڑا ملک بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی زبان بولتا ہے, سارا وہ بولتا ہے, اس کے ساتھ ٹریڈ شیڈ کھولیں, اس کے ساتھ اپنا تجارت ٹھیک کریں, اپنا اکنامک ریلیشن ٹھیک کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا ملک ہمارا جو ہے نیوکلیئر پاور ہے, اسے مسلم نیوکلیئر پاور ہے, اس کو ہمارے دانت کھٹے کر دیں گے وہ. اور وہ رادر دن ہم جو چین کے ساتھ ہماری اتنی دوستی تھی اس کے ساتھ ہمارا وہ جس طرح آل ویدر فرینڈ تھا, اس کو انہوں نے بالکل ناراض کروا دیا ہمارے سے. تو یہ جو کروانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے سے کروائیں گے. چوئی صاحب آپ کا سوال ہے. جی شوکت ترین صاحب,
اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب آپ وزیر خزانہ تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے، 9 اور 10 اپریل کی رات تک اس وقت تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے، نہ کوئی ڈیفالٹ تھا، نہ عوام کے اوپر بہت ہی ہولناک بوجھ لادا گیا تھا. اس کے بعد یہ لوگ آئے یعنی امپروومنٹ کے نام پر، ملک میں بہتری کے نام پر انہوں نے سر بسر تباہی اور بربادی کو دعوت دی. اور آج 100 دن بعد ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس وقت ڈیفالٹ کر رہا ہے پاکستان کے نہیں کر رہا، لیکن اس کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. آپ کے ایل سی لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور یہاں ایل سی کھولنے کے لیے ریٹ کہاں پہنچا ہوا ہے. عام آدمی جو بل بلا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان کو کوئی اس کا ہوش نہیں، نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے، نہ ایجنڈا ہے، نہ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ نہ تو آپ کی پارٹی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ ان کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے. تو یا تو صدر مملکت سب کو اکٹھا کرے اور اکنامک ایمرجنسی لگائے، جو کرنا ہے کرے، اور شوکت ترین کی ریکویسٹ کرے کہ بھائی یہ اس صورتحال سے بچائیں. اور اس میں سروسز چیفز بھی بیٹھے، ساری سیاسی جماعتیں بھی بیٹھیں، اکانومسٹ بھی بیٹھے، اور ایک حل پر پہنچ کے نتیجہ نکالے. آپ خود فرمائیں کہ ایڈیبل آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹ ان کی امپورٹ پر ہم کتنا دے رہے ہیں، تو ایک دم اس کو سلیش کریں اور سب کو کہے کہ بھائی جو 100 لیٹر لے رہا ہے وہ 50 لے، جو 10 لیٹر لے رہا ہے وہ 5 لے، اور $10 بلین تک اس کو نیچے لے کے آئیں. اس طرح تو آپ تباہ کر رہے ہیں سارا، اور پاکستان کی اس وقت جگ انسائی ہو رہی ہے. Nobody in the world is believing you. تو یہ آپ پاؤں پر کلاڑی تو ایک چھوٹی چیز ہے، آپ نے نہ پاؤں چھوڑا ہے، نہ سر چھوڑا ہے، نہ کوئی چیز ہے، اور آپ کو تمیز کوئی نہیں. آپ ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں میٹنگ کر کر کے. دیکھیے چوہے صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3.5 مہینے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ وارن کیا تھا، میں نے بھی جا کے یہ بتایا تھا کہ آپ کی پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے، میں نے کہا جی پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے یہ آپ کی اکانومی کو تباہ کر دیتی ہے، تو آپ اس طرف نہ جائیں. اور یہ وارننگ دے دی گئی تھی، اور ایگزیکٹلی وہی چیز ہوئی کہ جو ہم وارن کر رہے تھے، کیونکہ یہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، بیکاز اکانومی تو پہلے ہی ٹھیک تھی ہماری. اگر ٹھیک ہے، یہ سپر سائیکل کی وجہ سے اگر 12% جو ہے انفلیشن چل رہی تھی، 12.25%، تو وہ ہمیں پتا تھا کہ جیسے یہ سپر سائیکل نیچے جائے گا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی نیچے ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو آپ کی جو مہنگائی بھی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ان کا مقصد ڈیفرنٹ تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنا یہ جو نیب لاس ٹھیک کرنے، یہ الیکشن کے رولز ٹھیک کرنے، مطلب اپنی فیور میں لے کے جانا، اور یہ سارا کچھ وہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کرنا تھا کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی جو ہے ریٹیلرز وغیرہ جو ہم ٹیکس جو پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف چل پڑے تھے، اور ایک ہی سال میں 1400 ارب روپے کا ہم نے ٹیکس اکٹھا کر لیا تھا. اس دفعہ ہم 2000 بلین اور اوپر لے کے جاتے، تو یہ ان کو فائدہ نہیں دینا تھا اس نے. تو اس کے لیے آئے، اور ان سے وہ ہاتھ میں پھر بات رہی نہیں، بیکاز یہ آئے تھے کچھ کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب آپ نے کہا کہ سارے بیٹھیں اور اس کو دیکھیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. میں تو بالکل اگری کرتا ہوں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے چوہے صاحب. اس کا طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کال کریں، انٹرم گورنمنٹ لائیں، انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ سب بیٹھ جائیں گے، وہ یہ لوگ بھی بیٹھیں، ہم بھی بیٹھیں، اور بیٹھ کے اس کا مسئلہ حل کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر سے نکالا ہو اور ابھی باہر سے بیٹھ کے ہمیں ہم اندر بیٹھ کے ہمیں باہر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں ہم نے گھر کیسے چلایا. تو لے کے آئے نا انڈیپینڈنٹ لوگوں کو. جی بالکل صحیح ہو گیا. یہ تو ساری چیزیں ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو 3-4 کنسرنز آپ نے بتائے کہ انڈین ہیجمنی کو ایکسیپٹ کریں، اسرائیل کے ساتھ جو بھی ہے وہ معاملات، اس کے علاوہ ظاہر ہے بیسز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو 3-4 بڑے کنسرنز ہیں، ہمارے جو ظاہر سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی ایک خاص رائے ہے ان تمام ایشوز کے اوپر. آپ کا رابطہ بھی رہا ہے موجودہ حکومت کے آنے کے بعد بھی، تو کہیں پہ آپ کا ابھی کوئی رابطہ چل رہا ہے؟ ظاہر ہے اگر اکانومی اسی طرح جو سنک کرتی جاتی ہے تو پھر تو کسی کے ہاتھ میں بھی جو ہے کنٹرول نہیں رہے گا. خدا نخواستہ پھر آگے بنے گا کیا پھر؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو سیدھا بات کرتا ہوں کہ یہ تو اگر میری موٹی عقل میں یہ بات آتی ہے تو آگے جو لوگ ذہین لوگ بیٹھے ہیں اداروں میں ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے. ابھی انہوں نے I2U2 کر دیا، انڈیا، اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس سے UAE.
پھر انہوں نے کوڈ بھی بنایا ہوا ہے جس میں آسٹریلیا بھی ہے، جس کے بیچ میں انڈیا بھی ہے، اور جناب آپ امریکہ وغیرہ بھی. کوڈ جو ہے وہ کوڈ ہے اور جاپان بھی ہے. کوڈ بھی ہے، I2U2 بھی ہے، اور وہ دونوں جو انہوں نے بنائے ہیں الائنسز کس کے اگینسٹ بنائے ہیں؟ چائنا کے، جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے. تو ہم کیوں نہیں ان کے پاس جاتے، چائنا کے پاس، اور کہتے جناب ہمیں آپ بیسیکلی یہ ہمیں مشکل میں ہیں. انہوں نے پہلے بھی ہمیں سیو کیا، لیکن اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہیں ہمارے جو ویسٹرن دوست ہیں یا جو ہمارے جو اس وقت دوست بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ایک بیلنس کرنا پڑے گا. ہمارا اسٹریٹجک الائنس کبھی نہیں ان کے ساتھ ہو سکتا کہ جو کہ اس وقت چائنا کے اگینسٹ بیٹھ کے جو اسٹریٹجک الائنس بنا کے بیٹھے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر ان آر مائنڈ کہ ہمارا جو ہے وہ قبلہ کس سائڈ پہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اکنامک پالیسیز کو لے کے آئیں. میرا اس وقت کسی کے ساتھ کوئی اس وقت کنیکشن وہ نہیں چل رہا، ڈائلاگ نہیں چل رہا. پہلے جو تھا وہ بہت دیر پہلے تھا، اب ختم ہو گیا. لیکن میں یہ تو ایز اے کنسرن سٹیزن تو کہہ سکتا ہوں نا اس وقت بیٹھ کے آپ کے چینل پہ کہ جناب صاحب مستقبل دا جڑا گروہ ہے یہ چاہندا کی ہے. سر آئی ڈونٹ نو کی چاہتا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھ لین کہ ساڈا بیڑا غرق آلموسٹ ہو گیا، ہو چکا ہے. میں یہی کہتا ہوں اس کو بچاؤ، اللہ کے واسطے کوئی اس کا کرے. اکانومی تباہ ہو گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھنے جوگے بھی نہیں رہو گے تو پتھر بھی نہیں لبنے. میں سر کرنا جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس وقت جو کرنا ہے وہ آپ کو وہ لوگ جو ہیں ہمارے عوام جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جناب جنرل وہ 70% ہماری عوام کہہ رہی ہے جنرل الیکشنز کروائیں، نئی حکومت کو لے کے آئیں جو ہماری بھاگ دوڑ سنبھالے. ترین صاحب، یہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بنگلہ دیش نے جو انرجی کنزرویشن کا ایک پورا پلان رول آؤٹ کیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ 2 گھنٹے روزانہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، ہفتہ وار جو فلنگ سٹیشنز ہیں ان کو بند کیا جائے گا ایک طریقے سے تاکہ انرجی بچائی جائے. پھر جو ڈیزل پاور پلانٹ ہیں ان کو بھی ایک طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے گا. تو وہ تو قومی لیول پہ ایک انرجی کنزرویشن پالیسی کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کو اسٹیٹ لیڈ کر رہی ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ آن بورڈ ہیں. سو اس طرح کی کوئی انرجی کنزرویشن پالیسی پاکستان میں کیا ترتیب نہیں دی جا سکتی؟ اگر دینی ہوگی تو پھر کیا واٹ ڈز اٹ ٹیک کہ بھئی ایسی کوئی پالیسی کو بس ہم مل کے بیٹھے ہیں تاکہ انرجی تو بچائے نا؟ اور ہمارے صرف 6 ویکس کے ظاہر رہ گئے ہیں سر پیچھے. دیکھیں پہلے تو کنزرویشن جو ہے نا انرجی کے اوپر، انرجی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں اور یہ شارٹ ٹرم ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم کے بیچ میں ہم یہ بچت کیسے کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو بل ہے اس کو مطلب اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں، پیٹرول کی یوسیج، ڈیزل کی یوسیج، LNG کی یوسیج. اور دوسرا یہ ہے کہ کنزرو کیسے کر سکتے ہیں. جس طریقے سے بنگلہ دیش کر رہا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی پلان تو ہونا چاہیے نا. ابھی 3 4 منسٹرز ہیں انرجی میں. کام جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ مطلب 7,000 7,500 میگا واٹ کی جو ہے وہ شارٹیج ہو رہی ہے. 12 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو مطلب وی آر گیٹنگ نو ویئر. ہم نے تو کہا تھا کہ 1 مئی کو انہوں نے دعویٰ کیا تھا 1 مئی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. اچھا شوکت صاحب، یہ جس طرح ڈالر گر رہا ہے خدا نخواستہ آپ اس کو کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب آج 240 کی بات ہو رہی ہے، ہر روز 8-10 روپے، تو بنے گا کیا ہمارا؟ اس کو آپ کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں آنے والے ہفتے 10 دنوں کے اندر؟ اگر آپ فری فال ہونے دیں گے، اگر ایک پتھر گر رہا ہے اور اس کو آپ نیچے سے سپورٹ نہیں کریں گے تو پتھر گرتا رہے گا نا. تو پتھر اس وقت فری فال ہے. اور پتھر روکنے والا کون ہے؟ پتھر روکنے والا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ریزروز ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو مینیج کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے. وہ اگر تیار نہیں ہے اس وقت اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جا کے جناب مارکیٹ سے ڈالر خریدو اور وہ ڈالر بیچو، تو بینکس جو ہیں وہ تو خود ایک دبا کے بیچ میں مارجن بنا رہے ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹر جو ہے اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، اور وہ اس ریٹ پہ بیچے گا جس پہ جو خریدار کھڑا ہوگا. اچھا خریدار جو ہے وہ امپورٹر ہے. امپورٹر نے آگے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں، ان کی کمٹمنٹس ہیں، وہ ڈیفالٹر ہو جائیں گے اور وہ پیمنٹ نہ کریں تو وہ بیچارہ پھنس گیا ہے. اور وہ مطلب ہے اس کو ہر صورت میں ڈالر لیں. تو اس وقت جو ہمارا ریگولیٹر ہے جو یہ ساری چیز کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کو آگے آنا چاہیے اور اس کو کوئی سلوشن دینی چاہیے نا.
یہ تو یہ نہیں ہو سکتا نہیں کہ وہ ریگولیٹر بھی ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے بھائی اب تم جانو تمہارا کام جانے. اچھا سر، آپ لوگ اکثر جو ہے پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں، خان صاحب بھی ریفرنس دیتے ہیں سری لنکا کی جو صورتحال ہے، تو اگر ظاہرہ موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم والے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں، ہم تو کہیں نہیں جا رہے، تو اگر یہی حالات آگے بڑھتے ہیں، آپ کے پاس ریزروز نہیں ہے، 6 ویکس کے رہ گئے ہیں، خدا نخواستہ یہی حالات آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کے کیسے کنزرویشن پلان نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کے پاس آئل گیس پیٹرول کہاں سے خریدیں گے، کہاں سے پیسے آئیں گے، تو بنے گا کیا؟ یہ بڑی خوفناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں، ابھی تو یہ ہے نا کہ انہوں نے یہ ایل سیاں کھول دی تھیں مئی میں جون میں، جس کی پیمنٹس ابھی آئی ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا پریشر آ گیا ان پر. اب جیسے گوئنگ فارورڈ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے یہ دیکھیں گے ہماری جیب کتنی ہے، اس جیب کے لحاظ سے یہ چیزیں کریں گے. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ٹوٹلی فری فال رہے گا بہت دیر سے، کیونکہ اس وقت اگر وہ کہہ رہے ہیں 10.4 بلین ہمیں دوست دے رہے ہیں اور تقریباً ہمیں یہ آئی ایم ایف بھی پیسے دے گا اور یہ ورلڈ بینک وغیرہ بھی ہیں، تو یہ اب اگلے 3-4 ہفتوں کے اندر یہ ہے اگر پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک قسم سے ایک اس میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا. لیکن وہ کہاں جا کے رکتا ہے، ابھی آلریڈی جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں 2025 پہ تو آفیشیل ہے، یہ 2030 پہ رکتا ہے 2035 میں. میں تو چاہوں گا کہ یہ پیسے لیں، جلدی لیں، تاکہ یہ اس وقت کا جو افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ 190 سے کم پہ ہے، 187 186 87 پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے نا پاکستان کے ساتھ، کہ یہ اسپیکولیٹر اتنی دور اس کو لے کے جا رہا ہے کیونکہ آپ کے اسٹیٹ بینک انٹروین نہیں کر رہا. ترین صاحب، ہم نے دیکھا کہ پچھلی حکومت نے الیکشن سے پہلے اسی حکومت نے کچھ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی. اچھا، اب آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں جی عالمی مارکیٹ میں چونکہ قیمتیں کم ہوئی ہیں تو وہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تمام کنزیومر کے اوپر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قابل قبول ایک سچویشن ہے آئی ایم ایف کے لیے؟ کیا یہ قیمتیں جو ریلیف تھی یہ برقرار رکھ پائیں گے یا ان کو بڑھانی پڑے گی پیٹرول کی قیمت آنے والے چند دنوں میں؟ دیکھیں جی، جو انہوں نے کم کی ہوں گی تو آئی ایم ایف سے تو پوچھ کے کی ہوں گی، یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ بغیر پوچھے کی ہوں. اب وہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس لیے ہوئی کہ جو پیٹرول کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ گر کے کوئی تقریباً $97 پہ آ گئی تھی. اب وہ $160 پہ چلی گئی ہے، پھر $10 پھر بڑھ گئی ہے. تو اس میں تو پریشر واپس آئے گا آپ پہ، اور پھر آپ نے $50 فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی لگانی ہے، وہ بھی کریں گے. اور اس کے بعد سیلز ٹیکس بھی 17% کسی نہ کسی وقت لگانا پڑے گا آپ کو. تو یہ سارا کچھ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پیٹرول ڈیزل پرائسز اتنی جلدی اب نیچے نہیں آئیں گی بلکہ اوپر ہی جائیں گی. صحیح، بہت شکریہ. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو اب اتنا بڑا ایک اکانومی کا کرائسس ہے، لیکن پرائیورٹیز کیا ہیں، فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ ہے جی کہ پنجاب کے اندر ایم پی ایس کو خرید کے وہاں پہ جو سرکار ہے اس کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بات ہم کر رہے ہیں اکانومی کی. جو اکانومی ہے اس ملک کی، ہمیشہ اس کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ اس پہ سیاست کی گئی ہے، ابھی بھی سیاست کی جا رہی ہے. اور اگر پاکستان کے پاس سے صرف 6 ہفتے کے ریزروز رہ گئے ہیں تو پھر چاہے وہ انٹرم حکومت ہو، وہ قومی حکومت ہو، اگلے آنے والی حکومت ہو، سب کے لیے اس کو سنبھالنا بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گا. سو کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ اس حوالے سے مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ تمام سٹیک ہولڈرز کوئی قومی پالیسی تشکیل دے سکیں، خاص طور پہ انرجی کرائسس کے حوالے سے؟ تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ سے سٹوری شیئر کی بنگلہ دیش میں کہ بھئی کس طریقے سے وہ بطور قوم ایک پالیسی اپنا رہے ہیں جس کو بڑے اسٹرکٹلی وہ انفورس بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح توانائی کو بچایا جا سکے. اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ارشد عباسی صاحب ہیں، انرجی ایکسپرٹ بھی ہیں. تھوڑا سا ان سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ بھئی دکانداروں کو کنونس کر سکیں کہ سرٹن ٹائم کے دوران بزنس کیا جائے اور اس طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے اپنی انرجی کنزمپشن نیڈز کو، لیکن سب کو منانا بڑا مشکل کام ہے اور انفورس کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے. سو باسی صاحب، اس وقت ایک بہت بڑا توانائی کا بحران ہے دنیا بھر میں، پاکستان بھی اس کا شکار ہے، لیکن بطور قوم ہمیں کہیں بھی کوئی اس طریقے کے بھی افیکٹو ایفرٹس نظر نہیں آ رہی کہ ہم انرجی کو کنزرو کرنے کی طرف بطور نیشن جا سکے. سو کیا ریکمنڈیشنز ہے، کس طریقے سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آج بیٹھ کے کوئی سوچے اور کوئی پالیسی ترتیب دے؟
देखिए मेमन साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी एक इन्होंने इन्फोर्स तो किया हुआ है कि रात 9 बजे के बाद सारी जो कमर्शियल एरिया है, जो शॉप्स हैं वो बंद हो रही हैं। एक काम तो बेसिकली हो गया हुआ है। लेकिन देखिए पाकिस्तान के डायनामिक डिफरेंट है और बांग्लादेश के डिफरेंट है। हमें यहाँ पे 5 साल 6 साल इतना कहते रहे इस गवर्नमेंट को कि देखिए आपका जो इशू क्या है, आपके पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। गैस के लिए जो गैस की जो लीकेज है वो 18 से 20% है। इसे कहते हैं UFG, अनअकाउंटेड फॉर गैस। क्या इसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते? टेक्निकली पॉसिबल है। आज से बहसल में 3 महीने पहले 4 महीने पहले इवन हमने तो एक लेटर भी लिखा है आपको कि सुनिए आप पाकिस्तान में गैस की ये अवेलेबिलिटी है, ये इससे मीथेन भी इमिशन है और ये क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा इम्पैक्ट है। एक बात मुझे पता है, मैंने KPK OGDCL में काम किया हुआ है। KPK OGDCL में आपने कई दफा वो देखी होंगी, कई वीडियो छोटी छोटी, वहां पे 500 MMCF की गैस सीप भी है, वहां ऑयल सीप भी है। ऑयल सीप कितना है? तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50,000 बैरल से लेके एक रफ कदर एक हमारा एस्टिमेट है 75,000 बैरल पर डे है। ये पॉसिबल है वहां पे, पर मसला है कि ये कौन करेगा। और एक और बात, हम उस मुल्क में बैठे बात कर रहे हैं जहां पे आज से एग्जैक्टली 6 साल पहले जब शेल गैस की बर्बाद हुई, जब मैंने रिपोर्ट देखी, उसके बाद वही कंपनी जो आज हमें LNG नहीं दे रही है $40 पर MMBTU, उसकी ऑफर आज भी गूगल करें आपको मिलेगी। अच्छा भाई साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं, हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। एज ऑफ नो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ज़ाहिर है रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से और गैसेस की प्राइसेस खास तौर पर यूरोप के अंदर बढ़ गई हुई हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो मौजूदा हालात को सामने रखते हुए पाकिस्तान को 1 2 3 वो कौन से इकदाम हैं जो उठाने चाहिए ताकि हम श्रीलंका ना बने, मुल्क के अंदर जो है कारोबार ज़िंदगी चलता रहे? मेरे ख्याल में एक चीज इमीडिएट तो हो सकती है कि अगर वो हफ्ते में एक दिन हम भी पेट्रोल का एक छुट्टी कर दें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट वो जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट से वो डील कर रहे हैं, ये काम हम भी कर सकते हैं। ओके, नंबर 1 एक नंबर 1 तो एक ये हो गया। सेकेंडली ये जो इन्फोर्समेंट है कमर्शियल एरियाज में या स्पेशली जो हमारी जो मार्केट्स हैं, देखिए हमारा जो टाइम शुरू होता है, कब शुरू हो जाता है लाइटिंग, अब डे टाइम खत्म हो जाता है 7:30 बजे। हमें 9 से नहीं, इसको करना चाहिए 7:30 बजे तक। हम 7:30 बजे तक ये कर सकते हैं। एक ये 2 काम इमीडिएटली हैं जो कि नेक्स्ट 24 आवर में क्या बल्कि 2 घंटे में एक नोटिफिकेशन किए सब अगर वाकई उस सिर बैठ के बात करते हैं कि हम सोचते हैं तो ये दोनों काम आप इमीडिएटली कर सकते हैं। और तीसरा एक और बात है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, खबर मंतब आप तो ये कवर भी करते आए हैं, हमने ये जो गैस सीप है और ये कोई ज्यादा इतना लंबा काम नहीं है, ये महीने 15-20 दिन का काम है। ये कनेक्टिविटी करनी है गैस नेटवर्क के साथ। अगर आपकी अगर थोड़ी सेंस ऑफ जिसे कहते हैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, ये हमारी जो गैस कंपनीज है SMGPL, SSGC, ये टेक्निकली पॉसिबल है, तो ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपका क्या ख्याल है, जहाँ गैस हीप हो रही है वहां से कनेक्ट कर रहा है, और जहां हमारी लीकेज है, जहां देखे ना वो एरियाज जहां पे गैस लीकेज हमारी ज्यादा है, वही काम कर सकते हैं जिस तरह आपका ये जिनकुल्स कर रही है, सॉरी वापडा कर रहा है कि वहां पे गैस लोड शेडिंग ज्यादा कर रहे हैं, उन एरिया में गैस कम दी जाए। अच्छा भाई साहब, आपने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ एज ए कंसल्टेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपने काम किया, तो जब से मौजूदा हुकूमत आई है पिछले 100 दिनों के दौरान, ये तो हमें यही बताया जाता था कि ये बड़े ज़बरदस्त मैनेजर हैं, बड़े ज़बरदस्त इंतजाम करते हैं। ज़ाहिर बात है शायद हाकान अब्बासी साहब इनके पास है, माजी के अंदर उनके पास एक्सपीरियंस है एज ए वज़ीर बनाई, तो ये कहाँ पे लैग कर रही है मौजूदा हुकूमत? एक लेजिटिमेसी क्राइसिस तो है ही है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपके पास इख्तियारात तो हैं, आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप कुछ काम कर सकते थे जो कि नहीं किए। आपकी नज़र में वो कौन से काम है जो नहीं है कि इन्होंने किए जब से ये हुकूमत में आए हैं? खबर साहब, जिस सेक्टर पे आप बात कर रहे हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आपको पता है कि पेट्रोलियम में इन्होंने किसको लगाया हुआ है? वो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। क्या ख्याल है उनका? ये वाला ये पेट्रोलियम में उन्होंने काम किया? बिल्कुल नहीं, उनका तो आपको हमें पता, उनकी एक्सपर्टीज काफी ज्यादा माशाल्लाह। तो एक्सपर्टीज का एक आदमी को ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का नहीं पता तो बेचारा वो क्या करेगा। लेकिन एक बात, ये बात आपकी बिल्कुल सही है,
हमारा भी ख्याल था कि शायद शहबाज शरीफ साहब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई बड़े अच्छे मैनेजर, बड़े अच्छे कोई लीडर साबित होंगे। देखें, ये एक फर्क पता लग गया कौम को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और चीज है, आप बात समझ गए होंगे, और एक विजनरी और बड़े बड़े नेशनल लेवल पे आके या इंटरनेशनल लेवल पे आके काम करना, वो बड़ा फर्क है। आपने रावल चौक पर फ्लाईओवर बनाना है, उसके लिए तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड, लेकिन वही बात आ जाती है कि 6 वीक्स के आपके पास रिजर्व रह गए हैं। एनर्जी नीड्स जाहिर बात है वो तो आपकी हैं, आप अगर वो ज़्यादा उसके अंदर जाएंगे, लोड शेडिंग के अंदर आपकी जो है आपकी इंडस्ट्री सफ़र करेगी। तो आपको कोई नुस्खा कीमिया बता जाएं हमें जाते जाते कि अब करना क्या है, अब क्या करें ताकि मामलात ज़िंदगी हमारे चलते रहें। खबर साहब, एक तो बात मेरे ख्याल में आयल में ये हो जाएगी, देखिए बारिशें जो होने लग पड़ी हैं, आई थिंक ये ब्लेसिंग है। जब ये बारिशें ज्यादा हो रही हैं तो जो आपकी भी जो 6000 मेगावाट है, हमारी 10,000 मेगावाट तक तो जाएगी। तो 1-2 महीने तक एक गुड न्यूज तो ये है कि ये मेरा कारनामा, ये आपका नहीं है, ये अल्लाह ताला की से हमारा मंगला, और उसके वाटरशेड में बारिशें हो रही हैं। और फिर एक हमें जो सेट बैक पहुंचा है वो नीलम जेलम का, आप देखें ना, वो टनल रेस के ऊपर क्रैक्स आ गए, वो 900 वेरी बिग इशू। क्या हम उसको किसी तरीके से वार फुटिंग बेस के ऊपर क्या 10-15 में उसको रिपेयर कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में ये लोड शेडिंग, ये नीलम जेलम को रिपेयर करके, और ये जो हमारे पास ये जो बारिशें हो रही है, ये काम हो सकता है कि जितनी दवा और होगी 10,000 मेगावाट तो आपकी बास्केट में होगा। जब ये 10,000 आपकी बास्केट में होगा तो कम से कम आपको ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, किसके लिए? पावर प्लांट चलाने के लिए, और दूसरा LNG कम मंगानी पड़ेगी अगेन वो पावर प्लांट चलाने के लिए। तो ये 2 बातें यही हो सकती है, और इसके अलावा एक नागा आपको छुट्टी तो करनी पड़ेगी, और फिर टाइम 7 बजे तक। इसके अलावा नो मैजिक, कोई मैजिक बुलेट नहीं। यहाँ एक बात अब कन्वे कर सकते हैं शहबाज शरीफ को, वे सुने, मेरे ख्याल में अब आप सीख जाएं, आप किस किस को कंपनसेट करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये सवाल करना चाह रहे हैं जी चौधरी साहब। साहब, ये आपने बात तो सही की है। पहले तो आपने KP में जो गैस के और तेल के ज़खायर हैं उनको कहा कि भाई वो डालें, उसमें पाइपलाइन में लेके आएँ। सिंध के अंदर कोल है, उसके बाद गैस है, उसके बाद तेल है, उसको भी जितना अवेलेबल हो गया वो कर लो। बलूचिस्तान के जो अभी वैसे ही पड़े हुए हैं, जो यानी हो चुके हैं कंफर्म, तो एक तो इधर जाएं आप, कम करें बाहर से इंपोर्ट। नंबर 2, लोगों को मिन्नत करें, उनको उनके सर पर डंडे मारें कि इतनी आपने कंजम्पशन लाजमी कम करनी है। 100 लीटर वाला 10 लीटर या 50 लीटर पर आ जाए, इस तरह गैस वाला भी, जिस तरह बाकी चीज़ें, और इसी तरह एडिबल ऑयल भी। आप जब तक 10-15 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स कम नहीं करते, आपका हाथ जो बैठा हुआ है, इसको तो जलाने का कोई बंदोबस्त मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं बासी साहब। ये चौधरी साहब की जो बात है रिन्यू करेंगे, इसके जो जवाब है वो ब्रेक के बाद हम आपसे लेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पावर राशनिंग और किस तरह से एनर्जी को कंजर्व करना है, तवानाई को बचाने से हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ अरशद बासी साहब मौजूद है। बासी साहब, वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब का सवाल था कि भाई ये तो इंडिविजुअली जबरदस्ती इन्फोर्स कराना पड़ेगा और जाती हैसियत में भी लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ माइल होना पड़ेगा। बारहवीं मैंने एक बात बताऊं आपको, थोड़ा सा हमें हौसला और हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। आपको पता है कि पाकिस्तान कभी मर नहीं सकता एनर्जी क्राइसिस की वजह से। आज आप एक फैसला करेंगे, जो डीजल आ रहा है ईरान से उसको आने दें, जो LPG है उसको आना चाहिए। देखिए, बात यह है कि मरने से पहले इवन मुसलमान को भी हक है कि वो हराम भी जिससे उसकी जान बचा सकता है। तो सोचना है, आप तीनों उठेंगे, कहेंगे गवर्नमेंट को कि जो डीजल आ रहा है उसको मत रोका जाए, FCNA उसको रोके, LPG उसको आने दे। और तीसरा, 4 महीने पहले एक बात कही थी, प्रपोजल भेजी थी कि कोल जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका से लाने की बजाय अफगानिस्तान लेबर में वहां से आने जाए। वहां डॉलर एक्सचेंज हम नहीं करते, हम बार्टर करते हैं। तो तीनों चीजें LPG, डीजल, पेट्रोल और कोल हमारे पास अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया बासी साहब, वक्त हमारे पास कम है। ये तजवीज़ होपफुली ARY की तवस्सुत से पहुंच गई होंगी मुतल्लिका इदारों तक भी। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।